اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو ہے یعقوب، لیکن ان کا جو لقب ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ تو اسی لقب سے ایک قوم مشہور ہوئی جن کو آج یہودی کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، لیکن آج ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ یہ لوگ بڑے امیر تھے، بڑے مالدار تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ۔ تو اس طرح کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بڑا مالدار بنایا، یعنی جو ان کی اولاد بعد میں بنی اسرائیل آئی تو ان کو بڑی مالدار بنایا۔ اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ ان کے بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں ان کو اتنا مالدار بنایا کہ اس وقت جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ سپر پاور تھی، سب سے زیادہ مالدار تھے، ان سے زیادہ مالدار پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اس وقت کو یاد کرو، یہ بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو کہ تم دنیا کے سب سے امیر آدمی تھے، سب سے مالدار آدمی تھے، اور سب سے فضیلت والے اگر کوئی قوم تھی وہ تم تھے۔ تو اتنے مالدار تھے، اتنے سپر پاور تھے، لیکن جو مالداری ملی، جو سپر پاور ملی، جو حکومت ملی، جو بادشاہت ملی، وہ اس لیے نہیں کہ یہ یہودی یہ بنی اسرائیل کوئی عجیب قوم تھی، وہ اس لیے کہ نبیوں کی برکت کی وجہ سے، نبیوں کی برکت تھی، نبیوں کی دعائیں تھی، تو نبیوں کی برکت اور نبیوں کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو بادشاہت ملی۔ اب آج کل کے جو یہودی ان کی سوچ بھی یہی ہے کہ ہمیں پھر سے بادشاہت ملنی چاہیے، اب یہ پھر سے بادشاہت کی تلاش میں کہ پوری دنیا پر ہم حکومت کریں گے، ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ حکومت کے لائق نہیں ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ پوری دنیا پر یہودی کیا سوچتے ہیں، ہم حکومت کریں گے، ہم ہی حاکم ہیں، کیونکہ پہلے ہم لوگ بادشاہ تھے تو ہم لوگوں سے بادشاہ ان لوگوں نے چھین لی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان لوگوں سے بادشاہ چھینی وہ نافرمانی کی وجہ سے چھینی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان لوگوں نے نافرمانی کی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی بت پرستی شروع کی، گائے کی پوجا شروع کی، جیسا کہ میں نے گزشتہ جو میں بتایا تھا۔ اس کے بعد نبیوں کو قتل کیا۔ جب اتنی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک عذاب آیا جس کا نام ہے بخت نصر، وہ بادشاہ بخت نصر، وہ ان کے اوپر ایسا ٹوٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلط کیا، ان کے اوپر اس بادشاہ کو مسلط کیا، ظالم بادشاہ تھا، تو اس نے جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیکل سلیمانی مسجد اقصی تعمیر کرائی، اس نے اس کو ڈھا دیا، اور جتنے بھی یہودی تھے وہاں پر، جتنے بھی بنی اسرائیل تھے، ان سب کو قید کر کے لے گیا اپنے ساتھ، اور 70,000 یہودیوں کو قید کیا، اور 70 سال تک قید کر کے رکھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعد ان کا پیچھا چھوٹا، اس کے زندہ رہنے تک سارے یہودی قید تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے زیادتی کی، نافرمانی کی۔ اس کے بعد ایک بادشاہ آئے ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سائرس دا گریٹ بھی کہا جاتا ہے، تو بادشاہ آئے تو انہوں نے پھر سے مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا، ہیکل سلیمانی، جس کو یہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، حالانکہ وہ مسجد ہے، پھر سے ان کو تعمیر کرایا، پھر سے ان کو لا کر یہاں پر بسایا۔ لیکن اس وقت یہ سدھر گئے ہوں گے، تھوڑا انہوں نے ناٹک کیا سدھرنے کا، تو اس وقت جب یہ سدھر گئے تو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لا کر بسا دیا۔ لیکن حضرت ذوالقرنین کی وفات کے بعد، سائرس دا گریٹ کی وفات کے بعد، ان لوگوں نے پھر نافرمانی کی۔ ان کے بعد جو نبی آئے وہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نبی آئے، تو ان لوگوں نے، یہودیوں نے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، اور یہودیوں نے ہی بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے، یہودی نہیں مانتے، تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے یہ لوگ گر گئے۔ پھر ان پر رومیوں نے حملہ کیا، دوسری مرتبہ رومیوں نے حملہ کیا، اور رومیوں نے حملہ کرنے کے بعد جو رومی جو تھے وہ عیسائی تھے، ان لوگوں نے جو ہیکل سلیمانی جو ذوالقرنین نے تعمیر فرمایا کہ اس کو بھی ڈھا دیا، اور ایک دیوار باقی تھی جس کو آج دیوار گیریا کہا جاتا ہے، جس کے پاس یہ کھڑے ہو کر روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اور اس میں جو ہے چٹیوں پر، پرچیوں پر کچھ تو بھی اپنا منت سماجت جو بھی لکھ کے اس میں ڈالتے ہیں، اور ان کی عبادت صرف وہیں ہوتی ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی یہودی عبادت نہیں کر سکتے، جس طرح مسلمان ہیں جہاں مسجد ملی وہاں نماز پڑھو، یہودیوں کا ایسا نہیں ہے۔ یہودی اگر پوری دنیا میں کہیں بھی ہے تو اس کو یروشلم جانا پڑے گا، فلسطین جانا پڑے گا، وہیں جا کر یہ عبادت کر سکتا ہے، کہیں بھی دنیا میں عبادت نہیں کر سکتا۔ اب جو ایک دیوار باقی تھی اس کو یہ بولتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ہمارا ہیکل سلیمانی تھا، حالانکہ وہ مسجد تھی۔ ان لوگوں نے ظلم کیا، اس لیے 2 مرتبہ ڈھا دیا گیا، ایک مرتبہ بخت نصر نے ڈھایا، دوسری مرتبہ رومیوں نے ڈھایا، اب تیسری مرتبہ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے،
تیسری مرتبہ جب تک ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوگا تو ہماری حکومت آنے والی نہیں ہے، ہماری حکومت جب بھی آئے گی۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جو راہب ہیں، ان لوگوں کے جو بڑے ہیں، جو ان لوگوں کے عالم ہیں، جو ان لوگوں کے علماء ہیں، انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے اتنی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، نبی کو قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، تو ہم لوگ جو ہے ناپاک ہو چکے ہیں، ہم لوگ ناپاک ہو چکے ہیں، تو ہم لوگوں کو پاک ہونا ہے۔ ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ ناپاک ہیں اور جب تک ہم لوگ پاک نہیں ہوں گے، پاک ہونے سے پہلے اگر ہم نے دوبارہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے گا۔ ان لوگوں کی ایسی سوچ ہے کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے گا، تو ہم کیا کریں گے، ہم وہ سرخ گائے لیں گے، اس کو ذبح کریں گے، اس کو جلائیں گے، اس کو جلانے کے بعد جو اس کی راکھ ہے اس کا غسل کریں گے، اس کو غسل کرنے کے بعد ہم لوگ پاک ہوتے۔ جب ہم لوگ پاک ہو جائیں گے پھر ہیکل سلیمانی کو تعمیر فرمائیں گے، پھر ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے، لیکن یہ ان کی اپنی سوچ ہے، یہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے، نہ کسی نبی کا حکم ہے، نہ کسی تابعین کا حکم ہے، نہ کسی ولی کا حکم ہے۔ کوئی اپنی طرف سے کچھ بھی کہتا رہے، یہاں بھی آئے دن بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں، کیا ان لوگوں کے کہنے کے مطابق ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ 2000 سال سے وہ گائیں تلاش کر رہے تھے، اب ہمیں سرخ گائیں ملی ہے، اب اس کو ملنے کے بعد اس کو ذبح کریں گے۔ پہلے تو یہ چیخے چلا رہے تھے کہ ہم مارچ کے مہینے میں کریں گے، اپریل کے مہینے میں کریں گے، اب وہ دونوں مہینے بھی چلے جاتے پھر بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ انہوں ذبح کر بھی دی پھر بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ جو بھی کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، کسی اور کے حکم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے نصیب میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت لکھ دی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ، یہ قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جو سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا کہ لعنت والی کوئی قوم اگر ہے تو وہ یہودی لعنت والی قوم ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں آیات ان کی برائی میں اتاری ہیں، ان کی نافرمانی میں، اور انہوں نے جو نافرمانی کی ہے اس نافرمانی کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لعنت والی قوم قرار دیا، قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ اب لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ان لوگوں کی معلوم ہے کہ ہم لوگوں کی نافرمانی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اگر ہم لوگ غسل کرنے سے پہلے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جاتا۔ لیکن ان کی سوچ ہے وہ، اگر یہ پہلی بات تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں 4 جگہ ایسی ہیں، 4 جگہ جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، تو جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا، دجال نہیں جا سکتا، تو یہودیوں کی کیا اوقات ہے کہ یہودی وہاں پر جائیں گے۔ وہ 4 جگہ کون سی ہے؟ بیت اللہ شریف، مدینہ طیبہ، مسجد نبوی جو ہے، اور دوسرا کوہ طور جہاں پر ٹھہر کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، تیسری جگہ وہ، اور چوتھی جگہ مسجد اقصیٰ۔ یہ 4 جگہ وہ ہیں کہ جہاں پر دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، تو یہودی کیسے اس کو ڈھا سکتے ہیں؟ یہودی اس کو نہیں ڈھا سکتے۔ لیکن ایک وقت آئے گا ان کو بھی قتل کیا جائے گا، ایک وقت آئے گا ان کا بھی وقت آئے گا کہ ان کو بھی مارا جائے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ ان کو بھی قتل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایسا کریں گے تو کیا مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا؟ کہ جیسا کہ ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ جو بچڑا ہم ذبح کریں گے وہ بچڑا 3 سال کا ہونا چاہیے اور سرخ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو سرخ بچڑا تھا، جیسے میں نے پچھلے جمعے بتایا کہ وہ اللہ کا حکم تھا، یہ ان کی مرضی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی مرضی کو یہ بولتے یہ بھی اللہ کا حکم ہے تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا ساری دنیا اسی کو مانتی ہے اور دنیا اسی کے حساب سے چلے گی۔ اپنا آپ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، تو وہ جو سرخ بچڑے کا مسئلہ تھا وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ فلاں آدمی قتل ہو گیا ہے، اب ایک گائے ذبح کرو، وہ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کی گائے کی زبان جو ہے وہ اس کے کاندھوں کے درمیان مارو، وہ اڑ جائے گا، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ پورا واقعہ بتا دیا۔ اب وہ بعد میں اڑ گیا، اس نے بتا دیا کہ میرے بھتیجوں نے مجھے قتل کیا ہے، بعد میں اس کے بھتیجوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، بھتیجے نے قتل کیا، وہ اللہ کا حکم تھا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سرخ گائے ذبح کریں گے پھر ہیکل سلیمانی بنائیں گے، جب ہماری حکومت آئے گی ہمارا پھر دجال آئے گا، ان کا سوچ یہ ہے، ان کی سوچ اصل یہ ہے کہ ہم جب سرخ گائیں ذبح کر دیں گے تو اس کے بعد فوراً دجال آئے گا۔ جب تک دجال نہیں آئے گا، آج سے پہلے نہ جانے کتنی مرتبہ سرخ گائیں ذبح کر دی ہے۔ یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے پاس سامنے ویڈیو آ گئی، لیکن اس سے پہلے بھی جب سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، اب سے 20 سال سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے، اب سے 100 سال 200 سال پہلے، اور 1400 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے ہو گئے، حضور کی وفات کو 1445 سال ہو گئے، تو 1445 سال میں بھی ان لوگوں نے نہ جانے کتنی گائیں ذبح کر دی ہیں، لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ کچھ ہوا ہے نہ آگے بھی کچھ ہوگا۔ بس ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، جو لوگ بول رہے ہیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے اور وہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم کے آگے کسی کی اپنی مرضی چلنے والی نہیں ہے۔ اب ان کی سوچ کیا ہے، ہم جلائیں گے اس کی راکھ کو، پہلے اس کی راکھ سے غسل کریں گے، پھر جو مسجد جو ہیکل سلیمانی کے لیے ہم نے جو بنیادیں کھودی ہیں ان بنیادوں میں اس پانی کو ڈالا جائے گا تاکہ ہیکل سلیمانی وہ مضبوط ہو،
اس کے بعد پھر دجال آئے گا، پھر دجال آنے کے بعد پوری دنیا میں ہماری حکومت ہوگی، یہ ان کی سوچ ہے۔ لیکن دجال جب تک آنے والا نہیں ہے، جب تک حضرت امام مہدی نہیں آئیں گے، یہ بخاری مسلم کی صاف روایت موجود ہے، جب تک حضرت امام مہدی نہیں آئیں گے کوئی دجال آنے والا نہیں ہے۔ امام مہدی کے بعد کوئی آدمی نہ چلائے، نہ چیخے، نہ بولے تو بھی ہم یقین کریں گے اب امام مہدی آ گئے، اب بہت جلد دجال آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کوئی آدمی کتنا بھی چیخے، کتنا بھی چلائے، رات دن چیخے، شور مچائے، پوری دنیا میں اعلان کرے، تو ہم لوگ اس کی بات پر اعتبار کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اگر اعتبار ہے تو اپنے نبی کی زبان پر اعتبار ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد یہاں پر اس کو تعمیر کیا جائے گا، ہیکل سلیمانی کو۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ 4 جگہ دنیا میں ایسی ہیں کہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت کعبے کو بھی شہید کیا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حبشے کا غلام آئے گا، کالی پنڈلی والا ہوگا، باریک پنڈلی والا ہوگا، اس کی پنڈلیاں بالکل باریک ہوں گی، اس کی پنڈلیوں میں کوئی گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ وہ آئے گا اور وہ اکیلا کعبے کو ڈھا دے گا اور کعبے کے اندر جو خزانہ ہے وہ نکالے گا۔ تو ایک وقت تو ایسا آنے والا ہے کہ کعبے کو بھی ڈھایا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کر دے، ایسا ہوگا تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے۔ جب کعبے کے بارے میں یہ روایت ہے تو مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر مسجد اقصیٰ کو گرایا جائے گا، اگر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ شہید کر دی گئی، مسجد اقصیٰ کو گرا دیا گیا، تو پھر یہودی رکیں گے نہیں، پھر یہودی مدینہ طیبہ کی طرف بھی بڑھیں گے، پھر یہودی بیت اللہ شریف کی طرف بھی بڑھیں گے۔ تو پھر تو جو عرب ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، اور جو عرب کے حکمران ہیں، ان کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ اگر یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا پھر یہ تمہارے پاس بھی آئیں گے۔ لیکن عرب کے جو حکمران ہیں وہ عیاشی سے باز آئیں تو پتہ چلے گا، وہ عیاشی سے باز آئیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن وہ اتنے عیاش ہو چکے ہیں، اب ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں۔ جب ایک طرف 40,000 مسلمان، جو فلسطین کے 40,000 مسلمانوں کو مار دیا گیا ہے، 15,000 بچوں کو مار دیا گیا ہے، 10,000 عورتوں کو شہید کر دیا گیا، 300 مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، جب عرب کے حکمران کچھ نہیں بولے تو اب یہودیوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے پھر بھی یہ کچھ بولنے والے نہیں ہیں، اور میں تو کہتا ہوں اتنی ہی بات نہیں، ابھی تو ہندوستان کے اندر کتنا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس پر بھی وہ آدمی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ وہ عرب کا حکمران محمد بن سلمان آ کے گیا ہندوستان کو، جبکہ مہاماری کا زمانہ تھا، آ کے گیا پھر بھی کچھ نہیں بولا۔ تو اب یہودیوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اگر ہم مسجد اقصیٰ کو شہید بھی کر دیں گے پھر بھی عرب کا حکمران ہمیں کچھ بولنے والے نہیں ہے۔ بس عرب کے حکمرانوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے، اللہ ان کے نصیب میں ہدایت لکھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلائے، ان کو بھی عقل آئے، سمجھ آئے، وہ بھی آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو ان کو پتہ چلے گا۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ فلسطینیوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان ابھی باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ یہودی کیا سمجھتے ہیں جو تمہیں روز ستاتے ہیں، یہ یہودی کیا سمجھتے ہیں جو تمہیں روزانہ ستاتے ہیں، ان کو بتا دو ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ کون سا میدان؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور تمام یہودیوں کو چن کر مارا جائے گا۔